بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو اور چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، یہی تو ہے کل کائنات اس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم کے موتی یعنی ہمارا کوئز شو، اور اس کے چوتھے مرحلے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج بھی 3 کنٹسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے معزز ججز جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. دنیا بھر میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. مفتی صاحب چونکہ آج تشریف لائے ہیں نشست میں، پہلی تو میں چاہتا ہوں علم کے موتی کا جو عنوان ہے، اور یہ کوئز کمپٹیشن مفتی صاحب ماہ ربیع الاول میں ایک میں سمجھتا ہوں ایک انوکھا ایک پلان کیا ہے. مجھے ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے جب کہا کہ ہم کوئز شو کر رہے ہیں ربیع الاول میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں لیکن معلومات سے متعلق بچوں کو اویئرنیس. تو آپ کیا فرمائیں گے، کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا، یہ پروجیکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں، ماہ رمضان میں اور دیگر ایونٹس میں تو ہم نے یہ دیکھا، جی، لیکن خاص طور پر اس مہینے کی نسبت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. صحیح، اور ARYQ TV کی تمام مینجمنٹ اس پر مبارکباد کی مستحق ہے. بالکل صحیح. اچھا، دوسرا یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کو نا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کرکٹ ٹیم کے تمام پلیئرز کے نام تو ان کو پتہ ہوں گے، سب پلیئرز کے بتاؤ. صحیح ہے، بالکل ایسے. بیٹسمین کون ہے، بولر بہت کون اچھا ہے، سب کو پتہ ہوگا. یہاں تک کہ اور ممالک کی جو کرکٹ ٹیمز ہیں ان کے بھی جو نام ہے پتہ ہوتے ہیں. اچھا، فلاں ایکٹر ہے، اس کا نام پتہ ہوگا. صحیح، لیکن ان سے پوچھ لیں کہ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں، صحیح بات. تو خال خال ہی جواب ملتا ہے. یہ ہماری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ماہ میلاد کی نسبت کے حوالے سے جو علم کے موتی یہ پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کوشش ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں، میں بچوں سے بھی کہوں گا، نوجوان بچوں سے بھی خاص طور پر کہوں گا کہ عام طور پر موتی جو ہوتے ہیں نا وہ بالآخر ختم ہو جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن علم کے موتی کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. صحیح. علم کے دریا میں، علم کے سمندر میں جب جتنا جو ہوتا زن ہوگا اتنے زیادہ موتی اسے ملتے چلے جائیں گے. واہ. میں ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں. اول تا آخر آپ ہمارے اس پروگرام کے سرپرست ہیں. جی، پیارے بھائی حضرت علامہ محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے جس خوبصورت پیغام میں بات کی، بیٹا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی سمندر کے موتی ہیں آپ لوگ. اور بس یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار کا یہ مہینہ اور ہر پل سرکار کا ہے، تو جتنی ان سے نسبت ہے اس زیادہ سے زیادہ اور حاصل کیجئے ان کے متعلق، ان سے پیار کرنے والوں کے متعلق. اور قابل مبارکباد ہے QTV اور اس کے متعلقین سارے، خاص طور پہ ہمارے بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب اور سارے احباب جتنے بھی ہیں، کہ جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ نوجوان نسل میں حضور کی محبت کو پہنچایا جائے. صحیح. اور علم کے موتی سے بڑھ کر کیا اور سلیقہ طریقہ ہوگا. اور آپ ماشاءاللہ خوبصورت کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ بھی قابل مبارکباد. بہت شکریہ. اور پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. پہلا ہے ہمارا بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ میں ہوں گے ان سے سوالات جن کے انہوں نے دینے جوابات. غلط جواب دیا 10 نمبر مائنس، صحیح جواب دیا 10 نمبر آپ کے. اور اگر ویژول راؤنڈ کے اندر آپ نے غلط جواب دیا مائنس نہیں کریں گے لیکن 10 نمبر آپ کو دیں گے. 2 ہی راؤنڈز ہے. پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ. اپنی اپنی بزر چیک کروائیے بیٹا. آپ نے نہیں چیک کروائی؟ آپ کیا سوچ رہے تھے کہ بزر وہ میری چیک نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، چیک ہونا ضروری ہے. تینوں کی بزر ٹھیک ہے، تیار ہیں. پہلا سوال کریں گے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. دیکھیں بیٹا، ہر انسان کا بلکہ ہر جاندار کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا دل بھی ہے. کنٹیسٹنٹ سی، کیا سوال کیا جواب؟ قرآن کا دل کون سی سورت ہے؟ صحیح جواب سورہ یاسین. درست جواب. اور 10 نمبر ہوئے آپ کے.
اور چونکہ ہمارے کنٹسٹنٹس ہی جو ہیں اس کو اس لیے محسوس نہ کیا جائے کہ ان کا تھوڑا سا لکنت کا مسئلہ ہے، لیکن ہم ویٹ کریں گے وہ ایزیلی اپنا سوال کا جواب دیں، اور پہلے بھی ان سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے بالمشافہ، تو ماشاءاللہ آج یہ کوئز شو میں ہمارے ساتھ ہیں اور پہلے کسی اور مقابلے میں تھے۔ بہرحال درست جواب اور پہلے 10 نمبر ملے آپ کو، بزر بھی آپ نے پہلے بجایا تھا جی۔ کنٹسٹنٹ اے، کنٹسٹنٹ بی، کنٹسٹنٹ سی۔ مفتی صاحب آج ایک اور بات ہو گئی کہ میں ان کا تینوں کا تعارف نہیں ناظرین کو کرایا، میں اب کرا دیتا ہوں۔ کنٹسٹنٹ اے ابتسام، ابتسام نام ہے آپ کا جی، اسوا پبلک سکول سے آپ کا تعلق ہے، اور ہماری کنٹسٹنٹ بی جو ہے وہ ہے قرینہ اوان، ان کا تعلق ہے دا سیوی سکول سے، اور ہمارے کنٹسٹنٹ سی ہیں عبداللہ اقبال، النور اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور النور اکیڈمی کا بچہ پہلے سوال کا جواب جلدی دے گیا اور 10 نمبر لے گیا، لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال پوچھنا اور 8 سوال میں نے بھی پوچھنے جی۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے تو اتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں کہ ہم سے پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں جی تو میں سوال ابھی سوچ رہا تھا تو ذہن میں یہ بات آئی، ہجرت کے معنی ہوتے ہیں نا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، صحیح۔ دین میں جب ہجرت کا معنی ہوتے ہیں وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا۔ ہجرت حبشہ سنا ہوگا، کتنی بار ہوئی؟ 2 بار۔ کنٹسٹنٹ سی، پہلے آپ نے بجایا تھا، جواب بھی آپ نے درست دیا۔ بیٹا آپ نے کیوں جواب دیا؟ جب تک ہم آپ کو بولیں گے نہیں آپ جواب نہیں دیں گے میں -10 کروں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے بزر انہوں نے بجایا تھا، جواب بھی بیٹا آپ کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا، آپ صرف بزر بجائیں گے، میں بتاؤں گا بزر کس نے بجائی ہے، پھر وہ جواب دے گا، اوکے؟ اب آپ نے جواب نہیں دینا، صرف بزر بجانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں باقی تمام تر سوالات میں آپ سے کرتا ہوں۔ بتائیے وہی لے کر آنے والے فرشتے، کنٹسٹنٹ اے میرا کیا سوال ہے؟ وہی لے کر آنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ درست جواب، 10 نمبر آپ کے ہوئے۔ اگلا سوال، حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد کنٹسٹنٹ اے میرا کیا سوال ہے؟ حضرت ابو مطلب کے انتقال کے بعد بنو ہاشم کی سرداری کس نے سنبھالی؟ بنو ہاشم کی سردار، ٹھیک ہے، ابو طالب۔ درست جواب، حضرت ابو طالب نے اس کی سرداری سنبھالی۔ اچھا اگلا سوال، پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام، کنٹسٹنٹ سی میرا کیا سوال ہے؟ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام سفر شام کس کے ساتھ گئے؟ ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب۔ درست جواب، اور 10 نمبر اس طرح پھر آپ کے ہوئے، 20 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں، اور 20 نمبر آپ کے، بلکہ آپ کے تو 30 نمبر ہو گئے، انہوں نے 3 جوابات دے دیے ہیں، ایسا ہی ہے یا 4 جواب دیے آپ نے؟ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات انہوں نے دیے تھے اور میرے بھی 2 جوابات یہ دیکھیں، یعنی 40 نمبر کے ساتھ سب سے آگے، 20 نمبر کے ساتھ کنٹسٹنٹ ہے آپ ان سے پیچھے، اور سب سے پیچھے ہماری سب سے چھوٹی گڑیا، دیکھنے میں چھوٹی ہیں، ہو سکتا ہے عمر میں چھوٹی نہ ہو لیکن بہرحال چھوٹی سی لگ رہی ہیں، قرینہ اوان، اس وقت آپ پیچھے، بہرحال مقابلہ باقی ہے، فیس کیجئے، مقابلہ کیجئے جی۔ اگلا سوال ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام، کنٹسٹنٹ ہے، پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ درست جواب، 10 نمبر آپ کے ہوئے، اس طرح آپ 30 نمبر کے ساتھ برتری پر تو نہیں لیکن سیکنڈ نمبر پر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے اے، عبداللہ۔ درست جواب، اس طرح 40 نمبر آپ کے اور 40 نمبر آپ کے ہو گئے۔ کنٹسٹنٹ بی اب تک کوئی نمبر حاصل کرنے میں ناکام۔ پہلی وحی، 1 منٹ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ پہلی وہی کہاں نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، سوال یہی ہے، ہریرا۔ درست جواب، 10 نمبر آپ کے ہوئے، اور اس طرح آپ دوبارہ برتری پر 50 نمبر کے ساتھ اب تک برابر تھے۔ اچھا بتائیے گا کہ خواتین میں، کنٹسٹنٹ اے میرا کیا سوال ہے؟ خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کرا تھا؟ چلیں ایسا کہہ لیں، ظاہر دعوت نبوت پہ لبیک کہنا یا اسلام قبول کرنا، کون ہے؟ حضرت خدیجہ علیہ السلام۔ درست جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ جب میرے ساتھ عرب میں کوئی نہیں تھا تو خدیجہ میرے ساتھ تھی۔ اس دین کی محسن ہے ام المومنین حضرت خدیجہ، ہم سب پر ان کے احسانات ہیں، پروردگار ان کا فیض جاری و ساری فرمائے اور ہمیں امہات المؤمنین کی عزت تکریم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ میں چاہوں گا بیچ میں کہ بیٹا جب بھی بزرگان دین یا پاکیزہ ناموں کے ہم تذکرہ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام ضرور کہتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کا نام آیا تو آپ ایسے نام لے رہی ہیں جیسے عام سے لوگوں کے نام، تو بیٹا ایسا نہ کیجیے،
ان کے ساتھ ادب کے ساتھ نام لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کیونکہ بہت اچھی بات آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ ان مبارک اور مقدس ہستیوں کا نام جب ہم لیں گے تو ادب کے ساتھ لیں گے. آپ بھی بچے ہیں, ہم بھی کبھی بچے ہوا کرتے تھے. کائنات کے عظیم ترین بچوں کا جب نام لیا جائے گا تو کائنات کا ایک عظیم ترین بچہ جو سب سے پہلے ایمان لایا, کنٹیسٹنٹ ہے, حضرت علی رضی کیا اللہ عنہ. بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں, لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں, لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں. ماشاءاللہ بہت خوب, بہت اچھا مقابلہ مفتی صاحب کیا ہے بچوں نے. وہی والی بات آپ کی کہ بچے جب مقابلہ کریں تو پتہ لگے مقابلہ ہو رہا ہے. بہت اچھا آج مقابلہ ہوا ہے. بہرحال 50 نمبرز کے ساتھ کنٹیسٹنٹ اے اور 50 نمبر کے ساتھ کنٹیسٹنٹ سی آلموسٹ برابر ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بزر راؤنڈ میں ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا ہمارے تینوں بچوں نے, اور اب سرپرستی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب. رمضان المبارک میں بھی جب ہم یہ کوئی سیگمنٹ کرتے تھے تو حضرات علماء یہی کہتے تھے کہ سامنے ایسا لگتا ہے ہمارے اپنے بچے کھڑے ہیں اور ان سے وہ ایک پیار محبت والا جذبہ ہوتا ہے, مگر وہ یہ درمیان والی جو گڑیا ہیں ہماری بیٹی, یہ رہ گئی ہیں ذرا. بزر تو دبائی ہے لیکن تھوڑا کوئی بائٹ آف سیکنڈ آپ جو ہے اس کو نہیں کر پائیں. بہرحال چلیں کوئی بات نہیں, جوابات آپ کو آتے ہیں. مجھے اطمینان ہے اس بات پہ کہ آپ تیاری سے آئی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, کسی ایک نے آگے جانا ہے. دونوں بچے ٹائی پر ہیں, یعنی کنٹیسٹنٹ اے اور کنٹیسٹنٹ سی. ویژول راؤنڈ کرے گا فیصلہ کہ آپ میں سے کون سیمی فائنل راؤنڈ کا حقدار ہے. پہلا ویژول کنٹیسٹنٹ اے آپ کے لیے بتائیے, یہ کس مشہور تاریخی عمارت بادشاہی کی؟ مسجد. جی بادشاہی مسجد. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. بادشاہی مسجد لاہور. اور اس طرح آپ 60 نمبرز کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ برتری پر ہیں. کنٹیسٹنٹ بی, یہ ویژول بیٹا آپ کے لیے. کون ہے یہ بہت مشہور اینکر ہیں, بہت پرجوش, بہت بہادر, بہت نڈر, بہت بے باک. ان کا ایک مشہور زمانہ پروگرام آتا ہے سر عام, اور سب سے بڑی بات جو کیو ٹی وی کی باؤنڈری میں ان سے ریلیٹڈ کی جا سکتی ہے اسپیشلی, کہ یہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. ان کی میں نے ایک نعت سنی تھی اسلام آباد میں جب آپ موجود تھے. جی کردہ مدینے دے آسائیاں, مدینے دیاں ہون گلیاں. بتائیے کون ہے یہ؟ نہیں معلوم آپ؟ سید اقرار الحسن, سرعام کے میزبان اور پاکستان کے ایک مشہور اینکر سید اقرار الحسن, ARY نیوز, ان چند ایک اینکرز میں سے کہ جنہوں نے اپنی ابتدا سے لے کر تا سال ایک ہی چینل کو تھامے رکھا, جن میں اقرار الحسن کا بھی شمار ہوتا ہے. جی اگلے کنٹیسٹنٹ سی, اگلا ویژول آپ کے لیے. بتائیے. جنید جمشید. جنید جمشید, کلو نہیں دینا پڑا آپ کو, اور ARY سے بھی بڑی ان کی یادیں وابستہ ہیں. جنید جمشید درست جواب, اور آپ کو ملے اس طرح 10 نمبر, اور اس طرح آپ اور اے اب بھی ٹائی پر ہیں. آخری سوال کرے گا فیصلہ کہ آپ میں سے کون آگے جا رہا ہے سیمی فائنل راؤنڈ میں. جی ابتسام, اگلا ویژول آپ کے لیے. بتائیے یہ کس تاریخی عمارت کی تصویر ہے؟ شاہی قلعہ, لاہور شاہی قلعہ. درست جواب. اس طرح 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے, اور اس طرح آپ 80 نمبرز کے ساتھ اس وقت سب سے برتری پر ہیں. لیکن ایک سوال باقی ہے کنٹیسٹنٹ سی کا, اور کنٹیسٹنٹ بی, اگلا ویژول بیٹا آپ کے لیے. فیصل مسجد. کیا بات ہے, 10 نمبر کے ساتھ آپ سب سے پیچھے ہیں, لیکن بہرحال آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا. جاگ گئی, مطلب جاگ گئی ہے بچی. خیر جاگی ہوئی تھی مصعب, بزر بجا نہیں, بزر بجا رہی تھی, مستقل بجا رہی تھی, لیکن اس کا بزر سب سے آخر میں آتا تھا. کیا بولا ہے دوبارہ بتا دینا رہا ہے کون سے؟ فیصل مسجد. فیصل مسجد. کیا ماشاءاللہ زبردست انداز ہے. اگر کاش یہ آواز ہم پہلے سن لیتے تو یہ نتائج نہ ہوتے. بہرحال کنٹیسٹنٹ سی, اگلا ویژول آپ کے لیے. بتائیے کون ہے یہ؟ وسیم بادامی. درست جواب, وسیم بادامی. اور اس طرح آپ سب کے سب برابر, مطلب کنٹیسٹنٹ اے اور سی آپ برابر ہو گئے. ایک تو وسیم بھائی آپ آ گئے اس وقت, آپ نے آگے پھر ٹائی کروا دی. چلو کوئی بات نہیں. وسیم بادامی,
ہمارے ARY نیوز کے مشہور ہوسٹ اور ان کا مشہور زمانہ پروگرام 11 تار، بہت اچھے پاکستان کے جرنلسٹ اور اینکر پرسن، اور ARY Q TV سے بھی ربیع الاول میں اس وقت ان کا دنیا کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ یعنی کہ مرحبا یا مصطفیٰ چل رہا ہے۔ بتائیے اب آپ تینوں کے مابین تو مقابلہ ہوا ہے لیکن دو کے درمیان ہو گئی ہے ٹائی۔ اب میں کروں گا آپ دونوں سے، بیٹا آپ اس میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کنٹیسٹنٹ A اور B آپ سے بزر راؤنڈ کا ایک سوال کروں گا، اگر اس کا جواب آپ نے درست دے دیا تو ہم ظاہر فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک ہی سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ بتائیے پاکستان کے کل 4 صوبے ہیں لیکن ایک صوبہ جسے ڈکلیئرڈ بھی کہا جاتا ہے انڈکلیئرڈ بھی کہا جاتا ہے، جی اس صوبے کا کیا نام ہے؟ گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان۔ اور اس طرح آپ آ گئے ہیں مقابلے میں ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ میں، لیکن میں کنٹیسٹنٹ A جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کروں گا کیونکہ اس بچی نے بہت زبردست کھیلا ہے اور اب بھی بزر بجا دیا تھا لیکن بزر پہلے بجایا ہمارے شہزادے نے۔ اور اس طرح عبداللہ اقبال سر آپ کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی اور آج میدان بچی لے کے جا رہی میں تھی۔ کہہ رہا تھا کہ بچی کو تو آنا چاہیے آگے، لیکن یہ بچہ بھی ہمارا ہے، اب کیا کریں؟ اب میری یہ بچہ بھی ہمارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میری باخدا یہ خواہش تھی کہ آج آپ جیتیں اور آپ جیت بھی گئی تھی، بس آخری میں آپ نے تھوڑی دیر کر دی اور وہ مقابلہ لے گئے۔ جی عبداللہ اقبال بہت مبارک ہو آپ کو، سیمی فائنل راؤنڈ میں آپ پہنچ گئے ہیں، اور قرینہ اوان آپ کو بھی مبارک کہ آپ نہیں پہنچ سکیں، اور آپ کو بھی، آپ دونوں کے لیے سند امتیاز ہے، مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں بیٹا کہ آپ یہاں آئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں بہت سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ پہنچے۔ ٹھیک ہے، سند امتیاز آپ کو دی جائے گی ابتسام شمس الدین اور قرینہ اوان جو ہمارے ساتھ آج سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے، مگر آپ کے لیے سند امتیاز ہے جو آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے ARY Q TV کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابتسام شمس الدین کے لیے ایک موقع بن ضرور سکتا ہے اگر کوئی اور ٹاپ سکورر آپ جتنا نہ ہوا، یعنی آپ نے ایک سوال کا بھی جواب غلط نہیں دیا اور اپنا سکور اچھا کیا ہے۔ اگر ہمیں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعہ بھی، مجھے عامر فیاض صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ ایک کنٹیسٹنٹ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے کوالیفائی کرے گا تو وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں، تو دل چھوٹا مت کرے گا، آپ کے بڑے سٹرونگ چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن لیٹس سی کہ آگے کے مرحلوں میں کیا ہوتا ہے۔ بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم، اور ہمارے عبداللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دونوں بھی دل چھوٹا نہ کیجیے گا۔ میں اجازت لوں ناظرین سے، اس سے قبل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا مقابلہ کیسا آپ کو محسوس ہوا؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا، جب مقابلہ یا ایگزامز ہوتے ہیں تو وہ اتنا پڑھتے ہیں کہ ایگزام سے پہلے بھی وہ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اس کی پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایگزام کے وقت وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ تو بیٹا مقابلے سے کچھ دیر پہلے بالکل فری ہو جایا کریں اور اپنے آپ کو تازہ کر لیں کہ اب ہمیں مقابلے پر جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ دیکھنے میں اس لیے مزہ آیا کہ شروع میں اس بچے نے اٹھان لی، اچھا درمیان میں وہ جو ابتسام بچی ہے اس نے ایک دم جو ہے وہ مقابلے پر آ گئی، دوڑ میں آگے بڑھی، یعنی مقابلہ چلتا رہا اور بالآخر علم کے موتی جو ایکسٹرا آپ نے سوال کیا، اس علم کے موتی نے عبداللہ کو جتوا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہو۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیسا رہا آج کا مقابلہ؟ ماشاءاللہ بہت، آج کا ویسے بہت مزہ آیا کیونکہ دلچسپ مقابلہ تھا یہ، لیکن میری خواہش تھی اور ہے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہ جو بچی اے میں ہے، ویسے تو بی والی بھی مجھے تو خوشی ہوتی ہے بچیوں کو دیکھ کر، آگے بچوں سے تو محبت ہے ہی ہے، لیکن سارے لڑکے ہی جیتتے جا رہے ہیں، تو کوئی تو بچی ہو نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی عامر فیاضی صاحب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے، قبلہ مفتی صاحب کا بھی پچھلے دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب رمضان میں مقابلے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیم میری ہے، یہ ٹیم میری ہے، یہ ٹیم میری ہے، تو یہ بچیاں یہ ہماری ہیں، بالکل صحیح، بچیاں تو یہ آئے گی اور انشاءاللہ وائی کیٹیگری میں اور بچی اس آئے میں گی، سلمان بھائی نے کئی مرتبہ ٹیمیں چینج کی ہیں کیونکہ وہ صاحب آپ لوگ جیت رہے ہوتے ہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے ان کا معاملہ بالکل الگ ہے بھائی سلمان گل صاحب کا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی آن کریں گے ہم بھی، اور میں گزارش کروں گا کہ ان سارے بچوں کے بیچ میں بچی کو ضرور آنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ آئے گی، بالکل، اور اب تک کوئی بچی نہیں آ سکی، یہ بھی آنا چاہیے اس کے اندر۔ جی مجھے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے، بتاتا چلوں کہ فوڈ بستی اور عدنان جیولرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو تینوں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی فائنل راؤنڈ تک پہنچا تو وہ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہوگا، اور آپ کے لیے ہمارے محترم المقام جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں جو انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز کے ساتھ ساتھ
آپ کے ساتھ جائیں گے. مجھے اجازت دیجئے. نور کرتا ہے نور کی تعریف آدمی اور حضور کی تعریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.